الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی، پاکی ہے، الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. انہ، بے شک، هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا ہے دیکھتا ہے. کیونکہ یہ واقعہ معراج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، جس کو اللہ پاک نے پارہ 15 سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں بیان فرمایا. اس کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، اور ان احادیث مبارکہ کا خلاصہ انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. معراج کی رات حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اس سے آب زمزم شریف سے دھویا، پھر اس سے حکمت اور ایمان سے بھر دیا. اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی، اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے. بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اور مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی. پھر وہاں سے آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے باری باری آسمانوں کے دروازے کھلوائے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکبادیں پیش کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے
تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکبادیں پیش کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت اور کرم ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل اور برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت اور دوزخ کی سیر کی، پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئی۔ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کی خبر کفار کو دی تو کفار نے اس پر بہت ولولہ کیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارات کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیت دریافت کرنے لگے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ کیا شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان قافلوں کے بارے میں مکمل معلومات دے دی۔ پھر جب قافلے واپس تشریف لائے تو ان سب سے تصدیق کی گئی۔ یہ رات جو کہ بہت مقدس ہے، اس رات میں عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس رات کے بے شمار اور بھی فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ جو کوئی بندہ اس رات کے اندر عبادت کرے گا، اس کو ایک عمل کے بدلے اس کے 100 سال کے برابر اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح اس دن کا جو روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے، اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے۔ اسی طرح اس رات کے اندر بالخصوص نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو اس رات کے اندر 12 نوافل اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ جب ہم نے نوافل اکٹھے 12 نوافل کی نیت کرنی ہے، 2 نوافل پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے، تشہد پڑھ کر کھڑے ہونا ہے،
اور اسی طرح ہم نے مکمل نوافل پڑھنے ہیں، جب تشہد پڑھ کر کھڑے ہوں تو ثنا سے شروع کریں، اسی طرح آپ اپنے نوافل کو مکمل کریں، اور جب آپ کے 12 نوافل مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھیجیں۔ تو اس کے بعد رو رو کر اشک بہار ہو کر سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کے بعد اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے۔ تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ایک بار ہمیں پھر اس عظمت والی رات تک زندہ رکھا، اور یہ زندگی میں ایک بار ہمیں پھر نصیب ہوگی، کیا پتہ اس کے بعد کی رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس رات کو خوب عبادت کریں اور صبح کا روزہ رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب